اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا صدق اللہ العظیم۔ اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے، ہم کسی کے ذمے وہی چیز ضروری کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو۔ یہ سورہ انعام کی 152 نمبر کی آیت کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز ناپ کر دیں جو اس کا حق ہے، تو جتنا حق ہے وہ پورا پورا دیں۔ الکیل، کیل کے معنی آتے ہیں ناپنے کے، ناپ کر لینے اور دینے کے۔ اسی طریقے سے اگر تول کر دے رہے ہیں، جسے ہم جوکھنا کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو بھی جو کوانٹٹی، جتنی چیز حق ہے کسی کا، بالکل اتنی برابر دے، ذرا بھی کمی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو الفاظ یوز کیے ہیں۔ Two words have been used. The first is اوفا یوفی۔ اوفا یوفی اپنے آپ میں کافی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ پورا پورا ہم ادا کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بالقسط، انصاف کے ساتھ اس کا بھی اضافہ فرما دیا ہے، جس سے اس بات میں، اس حکم میں زور، ایمفیسس، تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی بھی چیز جو دوسرے کی ہمارے ذمے ہے، جب ہم اس کو دیں، چاہے وہ خرید فروخت کی شکل میں ہو یا قرض کی ادائیگی کی شکل میں ہو یا جس شکل میں بھی ہو، اس کی جو چیز جتنی مقدار میں، جس اماؤنٹ میں ضروری ہے، بالکل اس اماؤنٹ میں ہم ادا کریں۔ اسی طریقے سے جو کوالٹی ہے، اس کوالٹی میں ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ناپنے اور وزن کیے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جن کے ذریعے سے کوانٹٹی کو، کوالٹی کو معلوم کیا جائے، جوک کر، تول کر، ناپ کر دیا جائے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ آج کی مشینیں جو پہلے کی ترازو کی طرح نہیں ہیں، نمبر اگتے ہیں، نمبر دکھتے ہیں، ان نمبروں کو بھی صحیح یوز کیا جائے، صحیح سیٹ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں غلط سیٹنگ کر دی جائے، دکھنے میں تو پورے طور پہ کسی کا حق مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا حق پورا نہ ملے، اس کی کوانٹٹی کم ہو جائے حقیقت میں۔ اسی طریقے سے آج دوسری چیزیں بھی ناپی جانے لگی ہیں جو پہلے وجود میں نہیں تھی۔ میٹر ہے، الیکٹرک میٹر ہے، رکشا کا میٹر ہے، ان تمام کو دھوکے بازی سے، غلطی سے ایسا سیٹ کر دینا کہ جو ریل ریٹ ہے، جتنا خرچ ہوا ہے، جتنا چلا گیا ہے، اس سے زیادہ نظر آئے یا اس سے کم نظر آئے۔ جیسے لوگ گھروں میں بجلی کے میٹر کو سیٹ کر دیتے ہیں، جس سے یہ دکھتا ہے کہ کم بجلی خرچ کی گئی ہے، اور اس لحاظ سے پھر پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ سیٹنگ کی گئی ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ رکشا کا میٹر اور گاڑیوں کے میٹر کو فاسٹ کر دیتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ گاڑی چلی ہے، اور پھر اس لحاظ سے وہ ریٹ لیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ یہ ناپ اور کم، ناپ اور تولنے میں کمی کی گئی ہے، اور اس میں دھوکہ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مشینیں ہیں جن سے چیزوں کو کوٹا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، گلوں کو نکالا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایک اجرت طے ہوتی ہے، ایک ویج طے ہوتی ہے، ایک اماؤنٹ طے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس گلے میں سے بھی آپ ایک کوانٹٹی لیتے ہیں، پھر بھی مشینوں کو ایسا سیٹ کر دینا یا اس طرح سے خراب چھوڑ دینا کہ اس سے دھان، گیہوں
اور دال اور دوسری چیزیں کہیں گرتی رہیں، اور گرنے کے بعد وہ ذرا ذرا سی گر گر کر کے جب اکٹھی ہوتی ہیں دن بھر میں تو اچھی خاصی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 2 4 دانے، ایک مٹھی اور کچھ گرامز گرا کر کے اپنے پاس ایک بڑی کوانٹٹی تیار کر لی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی حرام ہوں گی، یہ سب چیزیں بھی ناپنے اور تولنے میں کمی کہی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا حق بنتا تھا ریٹرن کرنے کا، جو کوانٹٹی سامنے والے کو دینا تھی، وہ کوانٹٹی آپ نے کم کر دی ہے اپنی چالاکی کی وجہ سے، اپنی عیاری کی وجہ سے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور ایک ایمان والوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف یہ ناپ کر دی جانے والی چیز، تول کر دی جانے والی چیز، چاہے وہ مشینوں کے ذریعے سے ہو یا ٹریڈیشنل پینس کے ذریعے سے ہو، یہی مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی حق ہمارے اوپر کسی کا ہے وہ حق ہم پورا اس کو دیں۔ اگر ہم امپلائیز ہیں، ہم کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو جو آورز فکس ہوئے ہیں کام کے، پورے آورز میں ہم ایکٹیولی اور آنیسٹلی، پرفیکٹلی، اسکلفلی کام کریں۔ اگر ہم نے اتنے وقت میں کام نہیں کیا، جو کام کر کے دینا تھا وہ نہیں کیا، جس کوالٹی کے ساتھ کر کے دینا تھا وہ نہیں کیا، تو یہ حق کی ادائیگی میں کمی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک امپلائی تو پرائیویٹس ہوتے ہیں، ایک ورکر کسی پرائیویٹ شخص کا ہوتا ہے، اور ایک ورکر کسی آرگنائزیشن کا، کسی پبلک آرگنائزیشن کا، کسی گورنمنٹل آفس کا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کسی دینی ادارے کا ہوتا ہے۔ ان سب جگہوں پر اپنے اوقات کی پابندی نہ کرنا، کام نہ کرنا، فل ڈیوٹی نہ دینا، ڈیوٹی کے اوقات میں سونا، موبائل میں بزی رہنا اور دوسرے کام میں لگنا، اور کام کا حق ادا نہ کرنا، یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اس کو کوئی دوسرا نہیں معاف کرے گا، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، ایک شخص کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، وہ تو نگراں ہوتے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایک کے معاف کر دینے سے وہ چیز معاف نہیں ہو جاتی۔ اس لیے ٹیچرز کو، ورکر کو، جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، ان کو، تمام لوگوں کو اپنے وقت کی پوری پابندی کرنی چاہیے، اور پورے وقت میں اسکلفلی، ایکٹیولی، انتھوزیسٹکلی، سیریسلی کام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو ہم اپنے ذمہ داروں کا، اپنے اداروں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جو چیز ہمیں بدلے میں مل رہی ہے تنخواہ کی شکل میں، اس میں ہم غلطی کر رہے ہیں، اس میں حرام کا حصہ ملا ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بات بہت ہی زیادہ دھیان میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں تو اس میں جس مٹیریل کی بات ہوئی ہے، جس کوالٹی کی بات ہوئی ہے، اور جس کوالٹی کے ہم نے پیسے دیے ہیں، we have to maintain that quality. We have to manufacture that item with that amount, with that quality. اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم سامنے والے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو جو حق ادا کرنا ہے کسی کا، اگر اس نے اپنے تئیں by himself, by his own efforts, entire satisfaction، اس نے وہ چیز، وہ حق ادا کر دیا، پھر بھی اگر انجانے میں کوئی چیز کسی حد تک کم رہ جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، تو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ اب یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اس کمی سے بچنے کے لیے ایک کوشش کی جائے کہ دینا ہو تو زیادہ دیا جائے، لینا ہو تو تھوڑا کم لیا جائے، تو اس سے اگر کچھ کمی ہوگی تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
یہی عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا زن و ارجح، جب دینا ہو تمہیں تول کر دے رہے ہو، ناپ کر دے رہے ہو، گن کر دے رہے ہو تو کچھ بڑھا کر کے دے دو. یہ ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں کتاب البیوع میں موجود ہے حدیث. اور امام ترمذی نے لکھا ہے وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحَانَ فِي الْوَزْنِ، کہ بڑے اسکالرز اس بات کو بہتر بتاتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز ناپ کر دیں، تول کر دیں، گن کر دیں تو کچھ زیادہ دے دیں. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل تھا کہ آپ ہمیشہ زیادہ دیا کرتے تھے. اور پھر آپ نے امت کو ابھارا. بخاری شریف کتاب البیوع میں یہ حدیث موجود ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى واذا اقتضى. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو انسان جب کسی سے خریدے کوئی چیز، کسی سے بیچے یا کسی چیز کا مطالبہ کرے اپنے حق کا، تو اس میں وہ نرم دلی کے ساتھ کام کرے، معافی کے ساتھ کام کرے. جب لینا ہو تو کچھ کم لے لے، دینا ہو تو زیادہ دے دے، تقاضا کرنا ہو تو کم کا تقاضا کرے. تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پریفریبل ٹو گیو مور اینڈ ٹیک لیس، تو دیٹ از ناٹ obligatory, دیٹ از ناٹ مینڈیٹری. جو بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو سیف سائڈ میں رکھنے کے لیے وہ کرے، باقی یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس پیارے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.